أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ایسی قوم جو اللہ اور آخرت کے اوپر ایمان لے آتی ہے، آپ ان کو کبھی نہیں پائیں گے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے بغض اور نفرت رکھتا ہے اس سے وہ محبت کریں۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ، یہ ان کو جو سزا مل رہی اس لیے کہ انہوں نے کرہوا ما انزل اللہ، اللہ نے جو چیز نازل فرمائی ہے، جو چیز نازل فرمائی ہے اس کو ناپسند کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن اور سنت کو نازل فرمایا ہے۔ ہر وہ چھوٹا بڑا عمل اس میں داخل ہے جو شریعت سے ثابت ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص مسواک جیسی سنت کو ناپسند کرتا ہے، شریعت نے ہمیں اور آپ کو مردوں کو اپنی شلوار اپنا تہبند ٹخنے سے اوپر رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اب اگر کوئی اس کو ناپسند کرتا ہے تو یہ بھی سنت میں داخل ہے، تو اس کے اندر ہوگا۔ اس میں حق کو ناپسند کرنا، یہ کفار کی صفت بیان کی گئی ہے، یہود کی صفت بیان کی گئی اور منافقین کی صفت بیان کی گئی۔ یہ تینوں کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ حق کو ناپسند کرتے ہیں۔ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پیارے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کے منافی امور میں سے پانچویں چیز جو شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص دین کے کسی ایسے حکم کو ناپسند کرے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر دنیا میں تشریف لے آئے ہیں، خواہ اس کے مطابق عمل بھی کرے تو وہ شخص بھی کافر ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے نازل کردہ چیز یعنی دین اسلام کو ناپسند کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ جو شخص شرعی جو احکام ہیں، شرعی جو تعلیمات ہیں، شرعی جو اصول ہیں، شریعت کے جو کام ہیں، اگر کوئی انسان انہیں ناپسند کرتا ہے، ان سے نفرت کرتا ہے اور یہ تصور کرتا ہے کہ یہ حکم مناسب نہیں ہے، اس میں ہمیں انصاف نہیں ملے گا، اس پر عمل کرنے والا کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا، یہ اصل معنی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یقین رکھتا ہے کہ انصاف اور حق پر مبنی اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے، کامیابی اور فائدہ اسی میں ہے، ہمارے لیے بہتر تو یہی ہے کہ ہم یہی کام کریں، لیکن بسا اوقات ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، کسی کے ڈر کی وجہ سے، کسی خواہش کی پیروی کی وجہ سے انسان اس پر عمل نہیں کرتا، اسے چھوڑ دیتا، ایسا کافر نہیں ہوگا۔ میں اس کی مثال دوں، مثال کے طور پر کوئی شخص ہے، یہ سمجھتا ہے کہ یہ سگریٹ کیا ہے، نقصان دہ ہے، مضر ہے، جیسا کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، عام طور پر کہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کیا کریں، اب ایسی عادت پڑ گئی ہے کہ چھوٹ نہیں رہی ہے، گویا اسے ناپسند کرتے ہوئے بھی اس پر عمل کر رہا ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص شریعت کی کسی ایسی بات کو اس لیے ناپسند نہیں کر رہا ہے کہ وہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے نہیں پسند کرے کہ ہماری شریعت ہے، بلکہ اس لیے کہ اس کی طبیعت جو ہے اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ اس کے اوپر عمل نہ کرے،
تو ایسا شخص جو ہے وہ کافر نہیں ہوگا۔ کافر کون شخص ہوگا؟ جو کسی شریعت کے حکم کو ناپسند کرتا ہے۔ مثال کے طور پر شریعت کا حکم ہے کہ بندے پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اب کوئی شخص جو ہے اسے ناپسند کرتا ہے کہ یہ کیا ہے 5 وقت جو ہے اتنا پانی بہانا اور ہاتھ پیر دھولنا اور پھر مسجد میں جانا اس کے لیے، اور یعنی یہ چیز اگر کوئی سمجھتا ہے تو یہی چیز کیا ہے؟ کفر ہے۔ اسی طریقے سے کوئی عورت ہے، اگرچہ وہ پردہ کرتی ہے ماحول کے لحاظ سے، لیکن وہ دل میں کڑتی ہے کہ یہ طریقہ کوئی اچھا نہیں ہے، ہمیں آزادی ہے۔ چہرہ کیا ہے؟ ہمارا چہرہ اگر دیکھ لیں گے تو کیا ہوگا؟ چہرے میں اللہ نے خوبصورتی، چہرہ ہی بھی تو خوبصورتی ہے، چہرہ ہی دکھانے کی چیز ہے۔ اگر ہم چہرے کو چھپائیں تو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ ہمیں پردہ، ہمارا کیا فائدہ ہوا؟ ہمیں خوبصورتی ملی کیوں نہیں؟ کیوں ہے؟ تو اگر کوئی عورت یہ سمجھتی ہے تو گویا وہ شرعی حکم کو ناپسند کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں دیکھیے اس کی مختلف صورتیں ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے پہلی صورت یہ ہے کہ بندہ اللہ کو ناپسند کرے یا رسول اللہ کو ناپسند کرے، ایسا کم ہے، لیکن بسا اوقات ہوتا ہے، اور بعض جماعتیں اس میں مبتلا ہیں۔ جیسے ایک شخص کی میں تقریر سن رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے ایسا کر کے بڑی غلطی کر دی ہے، اور بعد نے کہا میں اس رسول کو نہیں مانتا جو حضرت علی کو خلیفہ نہیں بناتے، نعوذ باللہ من ذلک، گویا اللہ کے رسول کو ناپسند، اس کا انکار کر رہا ہے۔ تو ایسا کرنا جو ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند کرنا، یہ ایمان کے کلیتاً منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، ایسی قوم جو اللہ اور آخرت کے اوپر ایمان لے آتی ہے، آپ ان کو کبھی نہیں پائیں گے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے بغض اور نفرت رکھتا ہے اس سے وہ محبت کریں۔ تو جو ان سے نفرت رکھتا ہے ان سے محبت کرنا یہ ایمان کے خلاف ہے، تو جو خود اللہ سے نفرت کر رہا ہو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ دوسری چیز یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مشروع کردہ کسی چیز کو ناپسند کرے، خواہ تمام چیزوں کو ناپسند کرے یا بعض چیزوں کو ناپسند کرے۔ مثال کے طور پر جیسے عورت کے پردے کو ناپسند کرے، داڑھی کو ناپسند کرے، تعدد ازواج کو ناپسند کرے۔ اسی طریقے سے عورتوں اور مردوں کے درمیان جو شریعت نے میراث کے اندر مساوات نہیں رکھتی اس کو ناپسند کرے، اور یہ کہے کہ دونوں ایک ماں باپ کے بیٹے ہیں تو ایک کو پورا ڈبل کیوں ملے، ایک کو آدھا کیوں ملے، اس کو ناپسند کرے۔ اسی طریقے سے قرآن نے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتوں کو گھر میں قرار پکڑنے کا حکم دیا، اور کوئی اس کو سمجھے کہ ہاں یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس سے نفرت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے شریعت نے سود کو حرام قرار دیا ہے، اور کہے کہ سود کی حرمت جو ہے، اگرچہ وہ سود نہیں لیتا دیتا ہے، لیکن اگر سمجھتا ہے کہ سود کا حرام ہونا یہ اچھی چیز نہیں ہے، سود کا ناجائز ہونا یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس کو ناپسند کر رہا ہے، تو ان تمام صورتوں میں وہ شخص کافر ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دین کی جو اساس ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے بھی محبت کی جائے، اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے نفرت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے نفرت بھی کی جائے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، یہ ان کو جو سزا مل رہی اس لیے کہ انہوں نے کرہو ما انزل اللہ، اللہ نے جو چیز نازل فرمائی ہے، جو چیز نازل فرمائی ہے اس کو ناپسند کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اور سنت کو نازل فرمایا ہے۔ ہر وہ چھوٹا بڑا عمل اس میں داخل ہے جو شریعت سے ثابت ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص مسواک جیسی سنت کو ناپسند کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ثابتہ ہے کہ اگر مجھے امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو ہر نماز کے ساتھ یا ہر وضو کے ساتھ میں مسواک کرنے کا وجوبی طور پر حکم دیتا۔ اب کوئی اس کو ناپسند کرتا ہے۔ شریعت نے ہمیں اور آپ کو، مردوں کو، اپنی شلوار اپنا تہبند ٹخنے سے اوپر رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اب اگر کوئی اس کو ناپسند کرتا ہے، کیوں یہ بھی سنت میں داخل ہے، تو اس کے اندر ہوگا۔ حق کو ناپسند کرنا ساتھیوں آپ دیکھیں قرآن اور مجید میں، تو قرآن اور مجید میں حق کو ناپسند کرنا یہ کفار کی صفت بیان کی گئی ہے،
یہود کی صفت بیان کی گئی اور منافقین کی صفت بیان کی گئی. یہ تینوں کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ حق کو ناپسند کرتے ہیں. چنانچہ مشرکین اور کفار سے متعلق اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون. کیا یہ مکہ کے جو مشرکین آپ کی مخالفت کرتے ہیں وہ اب رسول کو نہیں آپ کو پہچانتے نہیں ہیں اس لیے اس کا انکار کر رہے ہیں؟ ام یقولون بہ جنہ، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر جنون طاری ہے یا مجنون ہے؟ نہیں، بل جاءہم بالحق، رسول ان کے پاس حق لے کر کے آیا ہے. یہ قرآن کی شکل میں جو ہے، اس کی سنت، اس کے اسوہ کے شکل میں جو حق لے کر کے آیا ہے. لیکن کیا وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، ان میں سے اکثر جو ہیں وہ حق کو ناپسند کرتے. کون؟ کفار اور مشرکین. منافقین سے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ. منافقین اللہ کے رسول سے جو پیچھے رہ گئے ہیں اس پر وہ خوش ہو رہے ہیں. وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور ناپسند کیا اس کو کہ اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کریں. یہود سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو مسند احمد میں، سنن کبریٰ بیہقی میں مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہود حسد کرنے والے قوم ہیں، اور سب سے زیادہ ہمارے اوپر جو حسد کرتے ہیں وہ تین باتوں پر. پہلی بات کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں جمعہ کی نعمت ملی ہے جس سے وہ بھٹک گئے ہیں، گمراہ ہو گئے. گویا جمعہ کے دن کی اہمیت ان کی شریعت میں انہوں نے چھوڑ دیا، اور ان کو یہ معلوم تھا یہ حق ہے. جب مسلمانوں کو یہ نعمت ملی تو حسد کرنے لگے. اور دوسری چیز وَعَلَى الْقِبْلَةِ الَّتِي هَدَانَ اللَّهُ وَضَلُّوا عَنْهَا، اور قبلہ پر کہ ہمیں قبلہ ابراہیمی کی طرف ہماری رہنمائی، ہمیں ہدایت ملی ہے، ہم وہاں تک پہنچے ہیں اور انہیں یہ چیز حاصل نہیں ہے. اور کیا ہم امام کے پیچھے اپنی نماز میں آمین بولتے ہیں، امام کے پیچھے اپنی نماز میں آمین بولتے ہیں، اس پر وہ حسد کرتے ہیں. کیوں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں انہی یہود اور نصارہ کو کہا گیا ہے کہ ان کا راستہ نہیں، جو لوگ بھٹک گئے ہیں ان کا راستہ نہیں، جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے، تو ہم آمین بولتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے ساتھیوں، پہلی چیز اللہ اور اس کے رسول سے کو ناپسند کرنا، دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی لائی ہوئی شریعت کو ناپسند کرنا، اور تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے والوں کو ناپسند کرنا اور حقیر سمجھنا. سوچنے کی بات ہے، بڑی خطرناک ہے، اس پر توجہ دینی چاہیے. جیسے حافظ قرآن کو، عالم دین کو، مدرس قرآن کو اس لیے ناپسند کرنا کہ وہ لوگ حافظ قرآن اور عالم دین ہیں، یا وہ لوگ دین کی دعوت اور دین کی طرف بلاتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے لوگوں میں اختلاف پیدا ہوگا. یعنی اگر کوئی آدمی دعوت کا کام کرتا ہے، صحیح توحید بتاتا ہے، تو کہ اس سے اختلاف پیدا ہوگا، تو گویا وہ اس سے ایک قسم کی نفرت کر رہا ہے. یہی نفاق ہے، بلکہ یہی نفاق اعتقادی ہے، یہی نفاق اعتقادی ہے. اسی طریقے سے اس سلسلے میں اس چیز کو بھی ہمیں آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت لے کر کے آئے ہیں، اس سے بغض اور نفرت جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے اندر بھی لوگوں کو عذاب دیتا ہے، اور آخرت میں وہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور اس سے محروم رہتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ناقض یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کسی شریعت کو، آپ کے بتائے ہوئے کسی طریقے کو ناپسند کرنا، وہ چاہے کلی طور پر ہے یا جزوی طور پر ہے، ہر اعتبار سے وہ ناقض میں تصور ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله